بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت 93۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو کوئی اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو یہ بات بیان کر دی کہ کوئی شخص نبوت کا غلط دعویٰ کرے، یعنی اللہ نے اسے نبوت عطا نہ کی ہو، یعنی اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، تو وہ بھی بڑا ظالم ہوگا، یعنی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے مقابلے میں جبکہ وحی نازل کی گئی ہو اور سچے نبی کو جھٹلا دے تو اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے نبی ہیں، یعنی اس اعتبار سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان کے بارے میں بات کہی جاتی، تو جہاں یہ بات ہے کہ کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، وہیں وہ بھی برابر کا ظلم میں شریک ہو جائے گا کہ جو سچے نبی کو جھٹلا دے۔ تو اس اعتبار سے مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے کہ جو سچے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ نازل ہوا یہ ہم بھی بنا کر دکھا دیں گے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے جھٹلانا، یعنی جھٹلانے کے الفاظ یہاں نہیں آئے ہیں، مگر جب قرآن کے مقابلے میں یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں کوئی شخص کہے یہ کچھ نہیں ہے اور ایسی چیزیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے خود ہی اسے بنا لیا ہے، خود ہی اس کو گھڑ لیا، تو یہ جھٹلانے ہی کے معنوں میں ہے۔ تو یہاں اسے بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی ظالم ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ ظالم ہیں، یعنی جو رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ نازل کر کے دکھا سکتے ہیں، ہم بھی ایسی بنا کے دکھا سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں آج تو پتہ نہیں چل رہا ہے، آج تو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ حرکتیں، لیکن کل جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور ان کی واپسی کا وقت آ جائے گا تو واپسی کے وقت کا جو معاملہ ہے، یعنی انسان کے اوپر جو کیفیت عذاب کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، دونوں ہی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں کہ جب سے اس کی واپسی کا وقت آتا ہے۔ تو نیک آدمی کے لیے بھی اسی وقت ساری کئی استقبال کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے کہ عذاب کے فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں اور اسے مجرموں کی طرح گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہ اس وقت میں جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی غمرات الموت، یعنی اس کے اندر جو کیفیت ان کی ہوگی، یعنی جاگنی کی وہ کیفیت، سکرات موت کی وہ حالت کہ جس کے اندر روح کا جسم سے نکلنا ہوگا، یعنی اس کیفیت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ کیفیات جو ہیں مختلف ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کا نکل جانا کیسے ہوگا، تو اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بتائی گئی کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے اور پانی اس کے اندر سے نکل جائے، یعنی مشکیزے کا منہ کھولنے کی دیر ہوتی ہے اور پانی اس میں سے نکل جاتا ہے آسانی کے ساتھ، کوئی دقت نہیں ہوتی، بہت آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ان کا معاملہ، یعنی جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں
جو کہ اللہ کے باغی ہیں، جو کہ منکر ہیں اور رسول کے یا رسالت کے اور اللہ رب العالمین کے یا شرک کرنے والے ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ بات بتا دی ہے کہ ان کی جب روح قبض کرنے کا مرحلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مرحلہ سامنے ہے، اور وہ گویا کہ یہ آمادگی ان کے اندر نہیں ہے اور زبردستی. تو اس لیے کہ آگے کیا کہا ہے، فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی گویا کہیے کہ وہ روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی لیے بتایا کہ پھر وہ نکالا جاتا ہے، اور جس کیفیت سے نکالا جاتا ہے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ایک گیلی روئی کے اندر اگر ایک کانٹے دار جو لکڑی ہے، جھاڑی، اسے روئی کے اندر سے نکالا ہے، کس طریقے سے وہ یعنی انتہائی شدت کی کیفیت ہے کہ جسے مشقت کے ساتھ میں اور تکلیف کے ساتھ میں اس کا نکلنا ہے. تو یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس طرح سے وہ ہم سے کہہ رہے ہوں کہ فرشتے لاؤ نکالو آج اپنی جان، اور تمہیں آج ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی یہی وجہ ہے کہ وہ آمادگی نہیں ہے، یعنی اب یہ بچنے کی کیفیت صورت جو ہے، بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ نکلے جان، اور اسے نکلنا ہی ہے اپنے وقت پر. تو یہ کیفیت کہ اب یہ بات آگے کی سامنے آ گئی ہے کہ اب ذلت کا عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرشتے اسی موقع پر کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے. جو باتیں تم نے چھانٹ رکھی تھیں، کہہ رکھی تھیں، دین کے معاملے میں جو رویہ تمہارا تھا اس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے آئے گا، اور اس کی آیات کے مقابلے میں تم سرکشی دکھاتے تھے، یعنی مانتے نہیں تھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور ان سے کہا جائے گا، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ اب یہ بات کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، یعنی ایک تو موت کا وقت ہے اور ایک وہ معاملہ موقع کہ جب حشر کے میدان میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. یعنی انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، اب جب وہ آتا ہے تو وہ یعنی ایک بالکل نومولود جو بچہ ہوتا ہے ابھی اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ اسے باپ کا پتہ ہے نہ اسے ماں کا پتہ ہے. یہ تو کچھ وقت لگتا ہے تو اسے پھر پتہ چلتا ہے، یعنی جہاں سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس اعتبار سے وہ وابستگی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ بات کہ تنے تن اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، بالکل لاچار ہوتا ہے اور کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے اس کے لیے ماں باپ جو ہے رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں آج تم تنے تنا اکیلے، بالکل کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارے ساتھ میں موجود نہیں ہے. تم ویسے ہی تنے تنا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. اور اکیلا پہلی مرتبہ کے بعد وہاں بھی ہو سکتے آدم علیہ السلام اکیلے پیدا کر دیے گئے، اور اس طریقے سے اللہ نے پھر ان کا جوڑا بنایا، سارے معاملات ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ کیفیت یہ ہے کہ آخرت کی اس کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ دنیا میں ملتا ہے، یعنی والدین بھی دنیا کے اندر ملتے ہیں، اولاد بھی دنیا میں اسے ملتی ہے، وسائل بھی سارے اس کو دنیا کے اندر ملتے ہیں. اور انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نہ والدین ساتھ جاتے ہیں، نہ اولاد ساتھ جاتی ہے، نہ مال ساتھ جاتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا. یعنی پھر انسان تنہا اکیلا ہی جو ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ساری محبت کرنے والے رشتے اور سارے کے سارے سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہوتا. تو پھر ویسے ہی تنہا اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا میں تو لوگ اس کے لیے آنسو بہا لیتے ہیں، دنیا میں تو لوگوں کو اس کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کا معاملہ یعنی دنیاوی معاملات جذبات جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہے. اور جب آخرت آئے گی تو ہر آدمی چونکہ اسی راستے سے گزر کر گیا اکیلا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس وقت وہ اپنی فکر کے اندر لگا ہوگا. وہ نفسی کی جو کیفیت ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ آج تم اکیلے ہی اسی طرح ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑائے. یعنی یہ دنیا کمانے اور بنانے اور اسے جمع کرنے میں انسان لگا رہا تو یہ تو ختم ہو گئی. اس کا تو اس سے معاملہ یہ تھا کہ اس سے حاصل کر کے یعنی اس کو برت کے اسے استعمال کر کے اس کا نتیجہ آپ آگے بھیجنا تھا. یعنی انسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو کچھ اسے دنیا میں ملا وہ ایسے ہی باہر اسی طرح سے اللہ کے پاس پہنچا دے، بلکہ اس مال کو، اس جان کو، ان اوقات کو، ان تمام چیزوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا، صرف کرنا،
وہاں پر لگانا، پھر اس کا نتیجہ وہاں پہنچتا ہے، وہ نتیجہ وہاں پر انسان کو ملے گا۔ تو اس اعتبار سے باقی چیزیں تو یہی چھوڑ کر جائے گا، تو کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ یعنی اب وہی بات آئی کہ کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، یعنی کچھ اور بھی لوگ کام بنا دیتے ہیں، کام نکال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ، اور سفارشی کی بات اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہی ہے شفعاءکم، یعنی ان کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے، یعنی دنیا میں ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شفعاءکم کی جو بات ہو رہی ہے تو شفاعت کا تصور کہاں کے لیے رکھتا ہے انسان؟ آخرت کے لیے رکھتا ہے کہ آخرت میں یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمیں پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو کہا کہ آج تم تمہارے ساتھ ان کو نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں تمہارا زوم تھا، تمہارا خیال تھا، تم یقین رکھتے تھے کل یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کل یہ ہمارے کام آئیں گے، کل ان کے ذریعے ہمارا کام چلے گا، ہم ان کے نام لیوا، یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، آج ہم ان کے تمہارے ساتھ ان کو نہیں دیکھتے کہ جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، اور تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے۔ لقد تقطع بینکم، لقد تقطع بینکم۔ دنیا کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے رابطے چاہے وہ عام قسم کے رابطے ہوں یا اس طرح کے رابطے ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک دوسرے سے انسان کے معاملات بندھے ہوئے ہیں، یعنی مفادات جو ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یعنی انسان، میرا مفاد آپ سے جڑا ہے، آپ کا مفاد اس سے جڑا ہے، آپ کی ضرورت اس سے جڑی ہے، اس کی ضرورت آپ سے جڑی ہے، یعنی سارے معاملات ہیں۔ اور اسی بنیاد پر یہ سارے غلط چکر بھی لوگ چلاتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کریں۔ یعنی کوئی زندہ باد مردہ باد کرنے والا ہوگا تو کام آگے چلے گا، جب تک کوئی زندہ باد کرنے والا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آگے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو کہیے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی کو لیڈر بنانا، تو جب عوام ہوں گے تو لیڈر بنے گا، تو پہلے تو ایسے بنانے پڑیں گے، ایسے یہ تعلق بنتا ہے اس اعتبار سے، اور پھر وہ تمام چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اسباب، وہاں تو سارے معاملات ختم ہو گئے، اب ایسی کوئی چیز باقی بھی نہ رہی، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، اور کیفیت بھی بدل گئی، حالات بھی بدل گئے۔ اب جو بے وقوف بنانے والا مرحلہ تھا وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے تمہارے آپس کے جو تعلقات ہیں، تمہارے آپس کے جو رابطے ہیں، تقطع بینکم، تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا، معاملات ختم ہو گئے۔ اب تو ہر آدمی اپنے حصے کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہے، ہر آدمی، بے وقوف بننے والا بھی کہ اس نے حقیقت کو چھوڑ کر بے وقوف بننا قبول کیا، یعنی جس آدمی کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوگا اسے کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں یعنی شریعت کے ہاتھ میں دے دے، اس کو اپنے سامنے رکھے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے تو اسے کوئی گمراہ ہونے سے بچا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے جانے کے لیے پھر وہیں چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ انسان کا اپنا حصہ ہے کہ وہ بے وقوف بننے والا بھی اپنا بے وقوف بننے کا جرم جو ہے، یعنی جس بنیاد پر بنا ہے اس کا بھگتان بھگتے گا، اور بنانے والا تو اپنی جگہ پر بھگتے گا ہی۔ تو فرما دیا تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آج لوگ زوم رکھتے ہیں، ہم اس کے، ہم اس کے، ہم کس کے، یعنی بات رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ، ہمارا رابطہ، ہماری چیز، ہم اس کے نام لیوا، ہم اس کے پرستار، ہم اس کے ساتھ شامل۔ تو یہ سارے کے سارے زوم جو ہے وہاں پر کسی کا کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اس کے بعد جو آیات ہمارے سامنے 4 آیات آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اور اس کی کہیے کہ اختیارات کی وہ کیفیت جو ہے، اس کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ایک ابھی پیچھے تک بات یہ ہوئی تھی کہ اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے نام پر جھوٹ گڑنے والے کی بات یا اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے کی بات، اور اس اعتبار سے کہ نافرمان ہوا کیا معاملہ ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کون اللہ، کس اعتبار سے، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، کون تمہیں بلا رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ان اللہ فالق الحب والنوا۔ یعنی یہ بات ایک چھوٹی سی جملے کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی انسان کی تمام معاملات کا سر رشتہ، یعنی انسان کے تمام معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
یعنی یہ جو زراعت کا معاملہ ہے، جو درختوں کے اگنے کا معاملہ ہے، یہ جو فصلوں کے تیار ہونے کا معاملہ ہے، اس کے ذریعے انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اسی سے ان کے جانوروں کے لیے بھی چارہ نکلتا ہے، جانور بھی اسی سے پلتے ہیں جو کھاتا ہے انسان استعمال کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور آج کل تو موسمیات کا معاملہ، ہر چیز، ہر ایک پر اس کا اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کا اس سے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے؟ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یعنی انسان کیا کام کرتا ہے؟ انسان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ بیج زمین کے اندر بو دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کسان؟ اس کا کام اتنا ہے کہ جب اس سے کوپل نکلے، جب اس سے کوپل نکلے تو اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، زمین کو نرم بنا دیا جائے، اس کے راستے سے پتھر کنکر نکال دیے جائیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہ آنے دی جائے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اور بات کیا ہے؟ لیکن اس کو درخت، اس کے پتے کو، یعنی بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک ہرا بھرا درخت نکال دینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ رب العالمین ہی کام انجام دے رہے ہیں، یعنی براہ راست انجام دے رہے ہیں۔ کام تو سارے ان کے، لیکن یہ براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ تو اس اعتبار سے اس کا یہ بات کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ وہ چیزیں مثال میں پیش کی جا رہی ہیں جن کو انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کے روزمرہ کے مشاہدات میں یہ چیزیں شامل ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت وہ تو اپنی جگہ پر بے مثال ہے، اس کی باتیں انسان یعنی ان کو احاطہ ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو چیزیں جو اس کے بالکل سامنے کی ہیں انہیں اس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اس طریقے سے یہ فصلیں اگتی ہیں اور سارے کام جو ہے درخت اس سے وجود میں آتے ہیں، یہ کون کرتا؟ اللہ کرتا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے زندگی اور موت اور یہ معاملات اور یہ جو اشیاء کا پیدا ہونا اور نکلنا اور آگے بڑھنا، تو یہ مشاہدات بڑے طویل ہیں، یعنی اس کو اگر انسان دیکھتا رہے، سوچتا رہے، غور کرتا رہے تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن عمومی طور پر انسان دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے یعنی جو مادے جن کے ذریعے سے زندگی وجود میں آتی ہے، یعنی جیسے اللہ نے کس سے بنا؟ مٹی سے بنایا، یعنی مٹی سے بنایا اور جان ڈال دی اس کے اندر، مٹی سے اس کو بنا دیا۔ انسانی جسم، اعضاء جو جس چیز سے بنتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہی تمام زمینی ارضیات، معاملات، یعنی اسی قسم کی چیزیں، یہ ساری اس کے لیے سب بن رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی سے مردہ کو زندہ سے نکال، مردہ میں سے کے ذریعے زندہ کو پیدا کر دینا، زندہ سے مردہ کو، چیزوں کو، یعنی نظام اخراج، سارے معاملات جو چل رہے ہیں وہ سارے انسان کے سامنے، یعنی اگر انسان اس طرف چلا جائے تو بہت سی چیزیں آج بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خود انسانی جسم کو دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل مسلسل جاری ہے، یعنی جس طرح خلیات کا ٹوٹنا ہے اور پھر ان کا نکلنا ہے، نظام اخراج کے ذریعے سے باہر جانا ہے اور پھر اس کے بعد پھر نئے پیدا ہونا ہے، یعنی ایک مسلسل ایک عمل ہے۔ اگر یہ عمل متاثر ہو جائے تو انسان کو پتہ چل جائے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو مسلسل جو توانائی پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر انسان پر غور کرے یہ کیا سسٹم ہے، یہ یعنی اس طریقے سے وہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں، نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے کے سارے نکلتے ہیں، اور پھر وہ انسان کیا چیز کھاتا ہے، یعنی انسان کیا چیز کھاتا ہے؟ کوئی ظاہر سی بات ہے کہ انسان زندہ تو کوئی چیز بھی نہیں کھاتا ہے، اگر جانور بھی استعمال کرتا ہے تو اسے بھی ذبح کر کے اور کس طرح استعمال کرتا ہے، پکا کے کھاتا ہے، اور یہ تمام نباتات اس طرح کھاتا ہے، اور پھر کیا چیز بن جاتی ہے؟ وہی چیتا جا اندر سے وہی سیل زندہ، وہ سب بن رہے ہیں اسی کے ذریعے سے۔ تو غرض یہ کہ بہت سی مثالیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ تو لوگ عام طور پر اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انڈے سے اور پھر وہ بیضہ اور انڈا اسے مردہ قرار دیتے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جاندار اجسام کا بننا، لیکن اس سے زیادہ قابل یعنی غور یعنی یہ مثال ہے جس میں ہم یہ غذا استعمال کرتے ہیں اور پھر زیادہ زندہ یہ چیزیں خلیات بنتے ہیں اور پھر ٹوٹتے پھوٹتے پھر واپس ہوتے ہیں، انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، ورنہ یہ نظام پر ختم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، یعنی یہی تمہارے لیے سارے نباتات کا اگانا، یہ سب چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں یہ اللہ کرتا ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ یعنی جب یہ سارا معاملہ تو ادھر ہے اور تم جا کدھر رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہا؟ کون؟ یعنی تمہارے کیا کام بناتے ہیں؟ یہ سارے کام تمہارے لیے غذا کا انتظام اللہ کی طرف سے، پھر تمہارے جسم کا برقرار رکھنا ہے، سارے نظام کو چلانے والا یہ سب اللہ رب العالمین، تو کدھر جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے،
یعنی وہی فالق یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فالق الحب والنوا کی بات کی تھی، ان اللہ فالق الحب والنوا. اب کیا ہو گیا؟ فالق الاسباح، فالق الاسباح یعنی اب پھاڑنا. پہلے اسے پھاڑا تھا، اب کیا ہے؟ پردہ شب کو چاک کر کے صبح کا نکالنا. صبح کو نکالنا یہ کون کرتا ہے؟ یعنی یہ کام کس کا ہے؟ تو وہی ہے جو پردہ شب کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے. وجعل اللیل سکنا، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. یعنی یہ اللہ کی کوئی پھر صفات کی بات آ گئی سامنے. اب اس اعتبار سے یہ جو شب و روز کا انسان کے سامنے طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اور رات سے جب دن طلوع ہوتا ہے، جب اس کو دیکھا جائے تو اس معاملے اس کیفیت کو انسان جب ذرا غور کر کے دیکھے، اور خاص طور پر جب ہم تو ظاہر کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے اور روزہ رکھنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی جب وہ وقت ہوتا ہے اس وقت کس طریقے سے، یعنی اس کی نشانی اور علامت یہی ہے کہ اندھیرے کی تاریک چادر میں ایک دراڑ سی پڑتی پھٹتا ہے، اور یعنی جیسے گویا کہیے کہ کوئی چیز چٹک گئی، پھٹ گئی، اور پھٹ کے پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اندھیرا سمٹ جاتا ہے اور صبح طلوع ہو جاتی ہے. تو یہ سب کام کس کے، کون کرتا ہے یہ کام؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ کام اللہ کرتا ہے. یہ اس طرح سے رات کو جو ہے اندھیرے کو چیر کر صبح نمودار اس میں سے کر دیتا ہے، یعنی اس میں سے جو ہے دن نکل آتا ہے. اور پھر ظاہر دن انسان کے لیے کیا چیز ہے، یعنی سارے کام معیشت کے معاملات کے اسی طرح چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے سکن یعنی سکون کا وقت بنایا ہے. یعنی جہاں پر اسی سے مسکن بنتا ہے نا، مسکن جہاں پر آدمی جا کے سکون حاصل کرتا ہے. مسکن کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے جہاں پر وہ جا کر ٹھہرتا ہے، یعنی اس کا مسکن. اسی لیے اس گھر کو بھی مسکن کی بات کیا ہے کہ انسان فطری طور پر کہاں پر سکون حاصل کرتا ہے؟ اپنے گھر پہ جا کے سکون حاصل کرتا ہے، چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اسی میں اسے سکون ملتا ہے، گھر پہنچ گئے. یعنی اس معاملے میں تو یہ اس اعتبار سکون کی بات ہوئی. تو کیا کہا؟ اللہ نے رات کو سکون کا وقت بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو کہا جیسے دن کے بہت سے فائدے، انسان کہتا ہے دن کے یہ فائدے، دن نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، سارا نظام چلتا ہے، پورے کام چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ نے رات بنائی، رات ہی بیکار نہیں ہے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کا وقت بنایا، اسے دوبارہ اس کام کے لیے تیار ہونے کا وقت بنایا، اس کے لیے اللہ نے راحت کا وقت بنا دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جاتا. اور ایسا بنایا، کیسا بنایا، اس کو بھی اگر آدمی دیکھتا جائے اور کرتا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ جس کے تحت پوری کائنات، یعنی سارے انسان جب زمین پر دیکھتا ہے، یعنی چرندے پرندے سب کے سب رات میں آرام کی طرف نکل جاتے ہیں. اور اس کی مثال تو ہمارے ساتھ بڑی آسان ہے. آپ صبح اٹھیے، دیکھیے کتنی چہچہاتی ہوئی چڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، کتنے پرندے آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سب کے سب چلے آتے ہیں اور آ کر سب کچھ اپنا کہنا، اپنے تسبیح جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور ابھی ذرا باہر نکل کے دیکھیے، بڑے سے بڑے درخت کے پاس چلے جائیے، ایک سکون ہے، ایک سکون ہے، ایک سناٹا ہے، یعنی ایک گویا آرام کا وقت ہے. وہ سب بھی ادھر چلے گئے. اگر یہ سارے اسی وقت بھی ایسے کام کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ سب اللہ نے نظام بنایا ہے اس اعتبار سے انسان کے لیے. تو کہا رات کو سکون کا وقت بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور یہ شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے ایک حساب کا پابند کر دیا ہے. اس حساب کی پابندی کی بنیاد پر ہی انسان سارے حساب لگا پاتا ہے. یعنی ایسا نظام اللہ نے بنا دیا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے معاملات کے اندر یعنی لمحے بھر کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا ہے. تو انسان نے جو اس سے حساب بنایا ہے وہ سارا کا سارا حساب کس بنیاد پر ہے؟ کیا اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. یعنی آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس مسجدوں میں دائمی اوقات کے، دائمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دائمی مستقل نہیں ہے. یعنی آپ نے ہمارا لگا ہوا دیکھا ہے کہ دائمی اوقات نماز کا یہاں پر جو ہے نقشہ لگا دیا. کس بنیاد پر؟ یہ پتا ہے کہ یہ سورج کا جو معاملہ ہے یہ ایسے حساب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جگڑ دیا اس نظام کے اندر، اسے وہ ذرا بھی انحراف نہیں کرے گا. یعنی جس وقت طلوع ہونا ہے، طلوع کا وقت لکھا ہے، وہی طلوع کا وقت ہے. جو غروب کا وقت ہے وہی غروب کا وقت ہے. یعنی جو زوال کا وقت ہے وہ اس کا وقت ہے. تو اس اعتبار سے یہ سارا نظام جو اللہ نے حساب بنایا ہے یہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے، اور انسان اس سے کتنے اپنے کام چلاتا ہے، کتنا حساب کتاب اس سے بنا کر رکھتا ہے. یہ سارے معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ نہ صرف شمس اور قمر دونوں کے معاملے میں کہ انہیں بنایا، ان کا حساب مقرر کیا، اور اسی سے انسان پھر اپنا
حساب، تقویم بناتا ہے، شمسی تقویم، قمری تقویم، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں، اور ان دونوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے، یعنی چیزیں اسی کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج یعنی دینی احکامات کے اوپر عمل درآمد کے لیے اور ان کے اوقات کے لیے یعنی ان کے جو دنوں کے حوالے سے ہیں اس کے لیے اللہ نے قمری تقویم کو مقرر کیا ہے، نمازوں کے اوقات کے لیے شمسی تقویم کو مقرر کیا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے سورج کے ساتھ میں سارے معاملات ہیں، اور ادھر جو ہے مہینے کی جو معاملات قمری مہینوں کے ساتھ رکھ دیے ہیں، تو اسی میں انسان کو وہاں سے وہ سب ملتا ہے۔ رمضان آتا ہے، ذی الحج آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے حج کا زمانہ آ گیا، روزے کا زمانہ آ گیا، تو یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے۔ بات یہ کہ آج چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب نعمتیں ہوتی ہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ، اور جب یہ نعمتیں کبھی رخصت ہو جائیں، انسان کے ہاتھ سے نکل جائیں، پھر پتہ چلتا ہے انسان کہاں ہے، کس جگہ ہے، کہاں یعنی کیسی مشکل میں پڑا ہے۔ اگر یہ نظام ختم ہو جائے، یہ نظام نہ ہو، یہ انسان کسی ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے، بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، نہ صبح پتہ چلتی ہے نہ شام پتہ چلتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی انسان کی زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب تو زندگی کے معنی ہے، ایک حساب ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، چل رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، نمازوں کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں، سارا پورا ایک نظام چل رہا ہے، تو ہمیں اس کا احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس سے زندگی آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ آسانی اگر واپس لے لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا، اللہ سب کو محفوظ رکھے اس سے، اس کیفیت سے، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ یہ انسان کو اس کا احساس نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر جو مقرر کی ہے، یہ جو اللہ نے اس کے لیے جو اندازے قائم کر دیے ہیں، ان کے لیے ایک بات نظام بنا دیا ہے، تو عزیز العلیم، ایک تو زبردست، دوسرا علم والا۔ اب دیکھیے اللہ کی صفت اس میں عزیز کے ساتھ علم کی آئی ہے، یعنی علم کی بنیاد پر یہ نظام کو چلا رہا ہے، علم کی بنیاد پر چلا رہا ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں چل رہا ہے، یہ اندازوں اور قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں چل رہا، اگر چلتا تو تباہ ہو جاتا، یہ علم کی بنیاد پر چل رہا ہے، یعنی علم کی بنیاد پر مستحکم ہے، بالکل جیسے اللہ نے بنا دیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ عقل ہے، علم ہے، سمجھتے ہیں، بات کو غور کرتے ہیں، تو یہ بات اتنی جگہ پر ہے کہ یہ تمام چیزیں، یعنی اب یہ تو چاند کی بات ہوئی، سورج کی بات ہوئی، اب تاروں کی بات بھی اللہ نے کر دی، یعنی کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، تو اس اعتبار سے بتایا کہ اس کے بھی اپنے فائدے، یعنی اس سے یہ چاند اور سورج کا معاملہ تو ہمارے سامنے، یہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب سورج نکلتا ہے تو کتنے سارے کام اس کے ساتھ ہیں وابستہ، یعنی سورج کے ساتھ کتنے کام وابستہ ہیں۔ انسان آج تھوڑی سی عقل استعمال کر کے اور اس سے علم کو حاصل کر رہا ہے کہ جناب بخارات اس سے بنتے ہیں، اور یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور بارشیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، موسم اس سے بنتے ہیں، اور اس سے گرمی آتی ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، اور فلاں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزیں انسان کو پتہ چل رہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے یہ زندگی جو ممکن ہے بنی بھی یہاں پر جو آپ زمین پر ہے، تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے مقام پر اسے رکھا ہے، اور اس سے مطلوبہ چیزیں مطلوبہ مقدار کے اندر ہمارے پاس آ رہی ہیں، یعنی ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اسی حساب سے چاند کا نظام بنا دیا، حساب بنا دیے تمام اپنی جگہ، تو یہ بتایا کہ یہ باقی جو سیارے اور یہ ساری چیزیں یہ بھی بیکار نہیں بنا دی ہیں خامخواہ، یہ اب ان کا کیا کام ہے بھائی؟ اب یہ چاند سورج کی بات تو سمجھ میں آ گئی، اب یہ اتنے ستارے بے شمار بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ تو ایک کام تو اس میں سے بتایا، تمہارے دیکھو کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے بھی، اور یہ آج تو کہتے ہیں نا یہ لوگ، بعض لوگ تو اسی طرح چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو ہے نجوم، یعنی نجوم یہی ہے آپ کا یہ تاروں کی بات جو ہے اسی سے نجوم ہی نکالتے ہیں، یعنی یہ علم رکھتے ہیں اس کے، یہ آج یہ فلاں اس کے اندر ہے، فلاں اس میں، یعنی یہ لوگ کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا علم اللہ نے جو بنا رکھا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کس اعتبار سے کیا کیا کام اس سے لیے جا رہے ہیں، کیا کیا کام ان سے لیے جا رہے ہیں، یعنی ہم بتائیں جیسے شہاب ثاقب کی بات آتی ہے،
سورہ اس میں پڑھتے ہیں نا، ہمارے سامنے جب بات آتی ہے اس اعتبار سے کہ جب اس میں سورہ رحمان کے اندر بھی بات آتی ہے، تو اور مقامات پر بھی آتی ہے کہ جب یہ شیاطین رجوع کرتے ہیں، ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، شاب ثاقب سے مار کے بھگائے جاتے ہیں، وہاں سے ہی کام ہوتا ہے، اور دیگر کیا کیا کام اللہ کے، اللہ اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ سب بیکار چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے بنایا، تو کہا کہ اس کے ذریعے سے تم یہاں جہاں سمتیں معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اپنے سفر کے دوران میں، جہاں راستوں کے نشان نہیں ہوتے تو صحرا اور سمندر کے اندر، تو وہاں تم اس سے راستے معلوم کرتے ہو، یعنی ایک علامت، ایک کام اس کا یہ بھی ہے۔ اور ہم اپنی باتیں، اپنی آیات تمہارے سامنے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، تو ان کی بات ہے یہ۔ جو آنکھیں بند کر کے جیتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے، یعنی وہ اللہ وہی، یعنی اس نے سارے کام کیے، اسی نے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یفقہون، فقہ تفقہ، یعنی جو سمجھ بوجھ کا معاملہ ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے ان کے پاس کوئی، یا اس کو استعمال کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ یعنی علم بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ پھر عقل بھی ہونی چاہیے، استعمال بھی کرنا چاہیے اس علم کو کے مطابق آدمی کو نتیجہ بھی نکالے۔ تو پہلے لقومی یعلمون کہا تھا، اب یہاں پر لقومی یفقہون کہا ہے، آگے آئے گا لقومی یؤمنون۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا یہ ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ، تو ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، سب چیزیں درکار ہیں، ایمان بھی درکار ہے، علم بھی درکار ہے، تفقہ بھی درکار ہے فی الدین، یہ سب بھی درکار ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی، تو اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک جان سے پیدا کیا، پھر فرمایا ایک اس کے لیے مستقر ہے، ایک مستودع، فمستقر و مستودع، پھر اس کے لیے مستقر بھی ہے اور مستودع بھی ہے۔ مستقر کیا ہے؟ یہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پر وہ ٹھہرا جائے گا۔ اب لیکن اس کا سامنے آ گیا مستودع، ویسے تو مستقر کہتے ہیں، یہاں بھی عارضی ٹھہرنے کی جگہ کا معاملہ آتا ہے، لیکن جب مستودع کے مقابلے میں آ گیا، یہ جب اس کے مقابلے میں آ گیا تو ابھی کیا بات آ گئی؟ اب اس کی کیفیت بدل گئی۔ مستودع تھوڑے دیر کے لیے سونپے جانے کے، تھوڑی دیر کے لیے حوالے کیا گیا، یعنی یہ جو چیز ہے اس میں کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں اسے طوالت حاصل ہو گئی، اس کے مقابلے میں اب مستقر اس کے مقابلے میں بڑا ہو گیا، یہ چھوٹا ہو گیا۔ جیسے ہم کہیں اس کے مقابلے میں یہ بڑا ہے، ویسے اس کے ویسے دیکھیں تو ظاہر بہت سو سے یہ چھوٹا ہے۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے، تو اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہر ایک کے لیے ایک اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، ایک جائے قرار ہے جہاں پر وہ ٹھہر جائے گا، مستقر جہاں پر وہ ٹھہر جائے گا۔ اب اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، اور ساری چیزیں پہلا انسان کے سامنے آتی ہیں، اگر حقیقت کے اعتبار سے بات ایک ہی بنتی ہے۔ ویسے تو کہا کہ جیسے انسان جب دنیا میں آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، تو وہ اس کے لیے مستودع تھا، چند مہینے گزارے، اب مستقر کیا آ گیا؟ اب دنیا میں آ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مستقر، ابھی دنیا بھی کیا ہے، اس کے مقابلے میں بہت بڑی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا آخر یہ جو اس میں چلا گیا زمین میں، یعنی قبر میں چلا گیا، کیا یہ جو مستودع ہے آخرت جو اس کے لیے مستقر آ گئی، وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی انسان 60 سال 70 سال 80 100 سال جیتا ہے، لیکن اب تک جتنے لوگ جا چکے ہیں اس کے اندر، یعنی ہزاروں سال سے لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا جانے اللہ کا کتنا وقت گزرا ہے، کس کا کتنا۔ تو پھر لیکن اصل چیز یہی کہا گیا کہ اس معاملے میں ہر ایک مستودع ہے، اور مستقر اصل جو ہے وہ آخرت میں آدمی کا اپنے اس انجام تک پہنچ جانا ہے، یعنی جنت یا دوزخ، یہ مستقر ہے اس کا، جہاں پر وہ مستقل بنیادوں پر ٹھہرے گا۔ اب یہ ہے اس کی منزل، یعنی ساری چیزیں کیا ہیں، انسان کو پتہ ہے یہ، یعنی جب یہ پیدائش کے مراحل سے گزرتا کیا ہے، اسے دنیا میں آنا ہے، سب کو پتہ ہے، اسے نہ پتا ہو چلے وہ اس مرحلے کے اندر ہے، اسے یعنی انسان کو پتا ہے کہ اسے دنیا میں آنا ہے، اور جب انسان دنیا میں آ گیا، اب ہم میں سے ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے اسے دنیا سے چند دن کی زندگی، یعنی بات کہتے ہیں نا اس معاملے میں 4 دن کی زندگی، یہ ایسی زندگی یعنی مختصر زندگی، تو یہاں سے اسے نکل کے جائے، چند دن کا معاملہ ہے، پھر جانا ہے آگے۔
تو مستقر تو کہیں اور ہو گیا. پھر اسی طرح سے یہ بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا تو ایمان اس پر بھی ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا برزخ میں جائے گا تب بھی وہ مستقل وہاں نہیں رہنا ہے, اسے نکل کے حشر کے اندر چلا جانا ہے. یہ بات پتہ ہے کہ اب وہاں پر جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے وہ دائمی ہے, وہ دائمی ہے. تو اصل مستقر وہ ہے. تو یہ بات بتا دی کہ اب فکر کرو اس بات کی. یعنی یہ بات کیا ہے کہ ایک تو یہ مستودع ہے, تھوڑی دیر کا قیام ہے, اور ایک مستقر ہے یعنی جو دائمی قیام کا معاملہ جہاں پر آ جائے گا, جہاں انسان کے لیے جائے قرار ہے, جہاں جا کر ٹھہر جائے گا. جائے قرار پا جانا یعنی جہاں جا کر ٹھہر جانا, ٹھہر گیا نا. اب ورنہ تو حرکت میں ہے, مستقل حرکت میں ہے, یہاں سے وہاں, تو یہ وہاں جا کے ٹھہر جائے گا. اس سے آگے جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہمارے سامنے. تو کہا کہ یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو سمجھ بوجھ یہی کرنی ہے نا, اس سے سمجھنا بوجھنا, آدمی کو غور کرنا کہ یہ ساری نوع انسانی کی تخلیق, مرد و زن کے معاملات, تفریق, تناسل کے مسائل, یہ معاملات, یہ سب چیزیں ایک کھلی کھلی نشانی ہے. کیوں بنا رکھا اللہ نے, اور اس اعتبار سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے, ذمہ داریاں دے رکھی ہیں, ادا کرنے نہ کرنے کے معاملات, سب چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو ان کی بنیاد پر ایک فیصلے کا دن ہے, اور وہی اصل مقام ہے. اگر انسان ان راستوں پر گویا کہیے کہ فیصلے کرنے لگے, جیسے کہ بعض لوگ دنیا کے معاملات پر دنیا میں فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کل بات آ رہی تھی کہ اگر اس کا جوڑا سامنے نہ ہو تو یہ بیکار چیز نظر آئے گی. تو اس معاملے میں یہ تو گویا کچھ وقت کا معاملہ ہے, اصل نتائج تو سامنے آگے آنے والے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بھائی کیا فائدہ ہوا اس کام میں کرنے کا, یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. یعنی اس تناظر میں کام کیا جا رہا ہے نا کہ اس کے نتائج وہاں پر ہمارے سامنے آئیں گے. یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے, اس کے حکم کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانا ہے تو نتیجہ بھی اس سے ہی لینا ہے. تو لہذا اگر نتیجہ یہاں نہ نکلے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے کہ دانے نکالے, اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پکتے ہیں, یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے دیکھو. یعنی ان کا بننا, آگے بڑھنا, اور پھر ان میں پھل آنا, کہتے ہیں نا اب اس کے اندر جو ہے بور, یعنی اس کے اندر جب پھول آ گیا ہے, اب پھول کے بعد پھر وہ پھول کا آنا, پھر اس کا آگے بڑھنا, پھر اس کا پکنا, پھر اس مرحلے سے گزرنا, پھر وہ جس طرح سے دانے یعنی لگتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ پھر دیکھو ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, یعنی اس اعتبار سے یہ بات جو ہے واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کارنامے کس کے ہیں, اللہ رب العالمین کے. سب دیکھو تمہارے سامنے, یہ درختوں کا اگانا بنانا, جیسے بات پیچھے گزری خالق الحب والنوا کے حوالے سے, اور پھر باغات کے باغات لگا دینا, پھر اس اعتبار سے پھلوں کے یہ سارے کے سارے جو انسان کے لیے مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیے, اس کے لیے اس کے اندر اس کے لیے گویا کہیے کہ لذت بھی ہے, اور اسی میں اس کے لیے زندگی کو یعنی صحیح طور پر بسر کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ بھی اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں. یعنی وہ وٹامنز, آج ہم وٹامنز کہہ رہے ہوتے ہیں, آج ہم متوازن غذا کہہ رہے ہوتے ہیں, آج ہم اس کے لیے مختلف اپنی ضروریات کی بات کرتے ہیں, سب اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں. یہ بھی اس میں ملے گا, یہ بھی ملے گا, کیلشیم بھی ملے گا, پوٹاشیم بھی ملے گا, سب یہاں سے ہمارا پھانکتے رہو ایسے. یعنی ایک طرف انسان گولیاں کھا کے پورے کرتا ہے, ایک طرف پھل کھا کے پورے کرتا ہے. کیا بات ہے صاحب, اللہ نے جو نظام بنایا بگڑتا ہے تو پھر آدمی ادھر جاتا ہے, ورنہ تو یہ نظام ہے شاندار. اس کے اندر انسان کے لیے لذت بھی ہے, مزہ بھی ہے, اور ساری چیزیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, اس کے باوجود بھی اس پر بھی کیا کام کیا, لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. یعنی یہ سارے کام تو اللہ نے کیے, اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وَخَلَقَهُمْ, حالانکہ وہ ان کا اللہ ان کا خالق ہے. وَخَرَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی. بیٹے بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا, عزیر علیہ السلام کو, اور بیٹیاں کسے کہتے تھے, مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. سبحانہ و تعالی,
اما یصفون سبحانہ و تعالی اما یصفون، حالانکہ وہ پاک و بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ بعض طور پر سب چیزیں بیان کی ہیں کہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن لوگوں نے لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اللہ کے لیے چیزیں تصنیف کر دیں، اور وہ جو اللہ کی مخلوقات تھیں انہیں اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کی، اور انہی کو سمجھا کہ یہ ان کے مسئلے حل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کھول کر بیان کر دیتا ہے، دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے، ان میں سے کسی کا کوئی حصہ ہے تو بتاؤ، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو جو چیزیں پردہ غیب میں ہیں وہ بھی کوئی نہیں کر سکتے، جو سامنے کی چیزیں وہ نہیں کر سکتے، تو جو چیزیں پردہ غیب میں انہیں کیسے کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔